بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہمارے دو سبق ہو گئے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی تیسرا سبق بھی پڑھنے کی۔ آج ہمارا تیسرا سبق ہے ضمائر متصلہ کے بارے میں، جسے اٹیچڈ پروناؤنس کہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے وہی ہماری پرانی بات کہ ہم پہلے اعادہ کریں گے، بعد میں پھر آگے سبق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے ضمیر منفصل پڑھی تھی، جس میں ہم نے فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن کے بارے میں پڑھا تھا، اشارات کے بارے میں پڑھا تھا، اشارہ کیسے کیا جاتا ہے، مذکر کا، مؤنث کا، واحد، تثنیہ، جمع کا۔ پھر اس کے بعد جو ہے، جس کے لیے ہم نے کہا تھا یہ جو دایاں ہاتھ ہے یہ مذکر کے لیے، بایاں ہاتھ مؤنث کے لیے، ایک انگلی کا اشارہ واحد کے لیے، دو کا تثنیہ کے لیے، اور چار کا جمع کے لیے۔ دائیں طرف ہوگا بالکل ہاتھ کھول کے غائب کے لیے، تھرڈ پرسن کے لیے جب بات کریں گے، اور سیکنڈ پرسن کی جب بات کریں گے تو سامنے کی طرف اشارہ کریں گے، اور جب اپنے بارے میں بات کریں گے تو اپنی طرف اشارہ کریں گے، کیونکہ ہم فرسٹ پرسن یعنی متکلم ہیں۔ تو ہم نے مذکر کی ضمائر پڑھی تھی، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، انت آپ ایک مرد، انتما آپ دو مرد، انتم آپ سب مرد، انا میں ایک مرد، نحنو ہم سب مرد۔ جس میں ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ متکلم کے اندر صرف واحد اور جمع ہوتا ہے، تثنیہ کا اس میں کوئی صیغہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر ہم نے کچھ واحد، تثنیہ، جمع کے بارے میں پڑھا تھا۔ تثنیہ کا ہم نے طریقہ پڑھا تھا کہ تثنیہ بنانے کے لیے واحد کے آخر میں ہمیں الف نون یا نون لگائیں گے، اور جمع کے آخر میں واو نون، اور مطلب کہ واحد جمع بنانے کے لیے واحد کے آخر میں واو نون یا نون لگائیں گے۔ اب تثنیہ کے یا نون اور جمع کے یا نون میں فرق یہ ہوگا کہ تثنیہ کے یا سے پہلے زبر اور نون کے نیچے زیر ہوگی، اور جمع کی یا سے پہلے زیر اور نون کے اوپر زبر ہوگی۔ تو پھر ہم نے ضمائر کے ساتھ ملا کے ہم نے پڑھا تھا اشارہ کر کے، ہوا مسلمن، ہما مسلمانی، ہوا مسلمن وہ ایک مسلمان ہے، ہما مسلمانی وہ دو مسلمان ہیں، ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں، انت مسلمن آپ ایک مسلمان ہیں، انتما مسلمانی آپ دو مسلمان ہیں، انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں، انا مسلمن میں ایک مسلمان ہوں، نحنو مسلمون ہم سب مسلمان ہیں۔ یہ ہمارا ایک سبق کا، پچھلے دو سبقوں کا خلاصہ ہو گیا۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھنا ہے ضمیر متصل، اٹیچڈ پروناؤنس۔ جو ضمیر متصل وہ ضمیریں ہیں جو قرآن میں، معذرت، جو کسی حرف کے ساتھ یا کسی لفظ کے ساتھ مل کر آتی ہیں، یہ کبھی اکیلی نہیں آئیں گی، ہمیشہ کسی نہ کسی کے ساتھ مل کر آئیں گی، اور یہ قرآن میں ان کی کوئی تعداد نہیں ہے، تقریباً ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، ان کے بغیر کلام تو ہمارا مکمل نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کو اس طرح سمجھ لیں، یہ مل کے آنے والی ضمیروں کی طرف کسی چیز کی نسبت ہوتی ہے، یعنی جیسے یا تو ہم اس پہ کام، کسی چیز پر کام واقع ہو رہا ہوتا ہے، یا ہم کسی چیز کی نسبت کسی کی طرف کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں ضمائر جو ہیں وہ مل کر آتی ہیں۔ اس میں بھی وہی بات ہے، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، یعنی غائب، حاضر، متکلم۔ تو اب ہو، ہما، ہم اشارات بالکل ویسے ہی ہوں گے، کا، کما، کم، جی، نا۔ اس کو جی اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ یا ساکن ہوتی ہے، اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہوگی تو یہ ضمیر بنے گی، لیکن ابھی اکیلا لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو پڑھنے کے لیے ہم جی کر دیتے ہیں۔ تو ہو اس ایک مرد کا، ٹھیک ہے، ہما ان دو مردوں کا یا ان دو مردوں کو، اس طرح ہم ان سب مردوں کا آپ ایک مرد کا اشارے کے ساتھ، کما آپ دونوں مردوں کا، کم آپ سب مردوں کا، یہ معنی میرا، نہ معنی ہمارا۔ اس کے ساتھ ایک اور بات ہم سمجھیں گے، اضافت۔ اضافت کیا چیز ہوتی ہے؟ دو لفظوں کو ملانا، جس میں پہلا لفظ مضاف اور دوسرے لفظ کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اس کی
اردو میں جو علامت ہوتی ہے وہ کا کی کے اور راری رے کا ترجمہ جب آتا ہے، جیسے میں کہتا ہوں میرا کتاب، میری کتاب، میرا گھر، میرا دوست، میرے والد، یا میں کہتا ہوں اس کا گھر، اس کی کتاب، آپ کی مسجد، آپ کی چیز، آپ کی بائک، اس طرح کی باتیں جو کا کی کے یا آپ کے والد، تو اس طرح کے جو الفاظ آئیں گے اردو میں ترجمہ ہوگا اس کو ہم مضاف مضاف الیہ کہتے ہیں، یعنی کہ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے اب میں کہتا ہوں آپ کی کتاب، ٹھیک ہے، اب کتاب کی نسبت آپ کی طرف ہوئی ہے، تو اب یہاں پہ عربی کے اندر جب آئے گا تو کیا بنے گا؟ کتابو کا، تو کتاب یا مضاف بنے گا اور کا ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ بنے گی۔ اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں، ضمیر متصل جو ہے دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر مضاف الیہ بنتی ہے یا مفعول بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مضاف مضاف الیہ کو کیسے سمجھیں گے؟ اب پہلا لفظ ہم نے کہا تھا کہ مضاف ہوتا ہے، دوسرا لفظ جو ہے مضاف الیہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن میں تقریباً جو ہم نے یہ الفاظ پڑھے ہیں، اب پڑھیں گے رب، کتاب، رسول، یہ قرآن میں کل 1663 بار استعمال ہوئے ہیں۔ رب کا لفظ جو ہے وہ قرآن میں 977 بار استعمال ہوا ہے، اور کتاب کا لفظ جو ہے وہ 317 بار استعمال ہوا ہے، اور رسول کا لفظ قرآن میں 342 بار استعمال ہوا ہے۔ ان کو نوٹ بھی کر لیں اور ان کو یاد بھی کر لیں۔ اچھا، رب کا معنی ہے رب، ہو کا ترجمہ ہم نے کیا تھا اس ایک کا، تو ہم کیا کریں گے؟ ربہ، اس کا رب، ٹھیک ہے۔ لفظی ترجمہ تو ہم یوں بھی کر سکتے ہیں اس ایک مرد کا رب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کتاب ہو، اس ایک مرد کی کتاب، لیکن ہم بامحاورہ ترجمہ کریں گے کیا بنے گا؟ اس کی کتاب۔ رسول ہو، اس کے رسول، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پہ اب شاید یہ آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ بھئی ہم نے تو پڑھا ہے کہ کا ضمیر بھی ہے، کا کی، کا کما کم، یہ ضمیر بھی آنی ہے، لیکن یہاں پہ صرف انہوں نے ہو ضمیر ذکر کی ہے اور متکلم کی ضمیر ذکر کی ہیں، تو یہاں پہ صرف یہ بتانا ذکر ہے، مقصود ہے کہ یہاں پہ ترجمے کے اندر کاکی کے یا راری رے آئے گا، اس کے علاوہ کوئی ترجمہ تیسرا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ کیا ہم نے کر لیا؟ ربہ، اس کا رب، کتابہ، اس کی کتاب، رسولہ، اس کے رسول، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہیں پہ کریں، مطلب کہ اگر ہم دوسری ضمیر بھی ملاتے ہیں، ربہ، ربہما، ان دو کا رب، ربہم، ان سب کا رب، رب کا، آپ کا رب، ربکما، آپ دو کا رب، ربکم، آپ سب کا رب۔ اسی طرح ربی، میرا رب، ربنا، ہمارا رب۔ اس طرح کتابنا، ہماری کتاب، رسولنا، ہمارے رسول، اسی طرح۔ اب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ضمیر متصل ہمیشہ دوسرے الفاظ سے مل کر آتی ہے، اور یہ مضاف، اسم سے مل کر مضاف الیہ بنتی ہے۔ ہم نے مضاف مضاف الیہ کی تعریف بھی سمجھ لی۔ اب ہم ضمیر پڑھتے ہیں، ضمیر کے ساتھ ملاتے ہیں الفاظ کو اور ایک گردان بناتے ہیں، جیسے اشارے کے ساتھ ہاتھ بائیں طرف کھول کے، دائیں طرف، معذرت، دائیں طرف کھول کے ایک انگلی سے ربہ، اس کا رب، دو انگلیوں سے ربہما، ان دو کا رب، ربہم، ان سب کا رب، رب کا سامنے کی طرف کر کے ایک انگلی سے، رب کا، آپ کا رب، دو انگلیوں سے، ربکما، آپ دو کا رب، ربکم، چار انگلیوں سے، آپ کا، آپ سب کا رب، ربی، میرا رب، اپنی طرف اشارہ کر کے ایک انگلی سے، ربنا، ہمارا رب، سب انگلیوں سے اپنی طرف اشارہ کر کے۔ اسی طرح دین، اب دین کا لفظ جو ہے قرآن میں 100 مرتبہ استعمال ہوا ہے، رسول کا لفظ جو ہے وہ قرآن میں 342 بار استعمال ہوا ہے، اور کتاب کا لفظ جو ہے وہ قرآن میں 317 بار استعمال ہوا ہے۔ ابھی ہم اس کے ساتھ گردان پڑھتے ہیں۔ دین کا مطلب دین، دین ہوں، اس کا دین، دین ہما، ان دو کا دین، دین ہم، ان سب کا دین، دین کا، آپ کا دین، دین کما، آپ دو کا دین، دین کم، آپ سب کا دین، دینی، میرا دین، دیننا،
اسی طرح دینی میرا دین، دیننا ہمارا دین. اگلا لفظ ہے رسول. رسولہ، اس اس کا رسول یا اس ایک مرد کا رسول. رسولہما، ان دو کے رسول. رسولہم، ان سب کے رسول. رسول کا، یہاں پہ رسول کا مطلب پیغمبر بھی ہو سکتا ہے، مطلب کہ رسول یہاں پہ اس کا مطلب رسول کا ترجمہ اس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. یہ جو پیغام لے کے جانے والے لوگ ہوتے ہیں جو پرانے زمانے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام لے کے جاتے تھے، ان کو رسول کہا جاتا تھا. تو رسول کا آپ کا رسول، رسولکما آپ دو کا رسول، رسولکم آپ سب کا رسول. رسولی میرا رسول، رسولنا ہمارا رسول. کتاب معنی کتاب. کتابہ اس کی کتاب. کتابہما ان دو کی کتاب. کتابہم ان سب کی کتاب. ساتھ ساتھ اشارے بھی کرتے جائیں گے. کتابو کا آپ کی کتاب. کتابکما آپ دو کی کتاب. کتابکم آپ سب کی کتاب.